أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 152 تک ہے۔ ان آیات ترجمات میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص دو چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ ایک جو قبلہ تبدیل کیا گیا اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ شریف کو قبلہ متعین کیا گیا، اس پر جو یہودیوں کی طرف سے اعتراضات ہو رہے تھے ان کے جوابات چل رہے ہیں، اور اہل ایمان کو تاکید کی جا رہی ہے کہ اب تمہارا قبلہ طے ہو گیا ہے، تم نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ گھر کے اندر ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، نماز کے وقت تم نے خانہ کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کرنا ہے۔ اور دوسرا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر ہے کہ یہ ساری کرم نوازیاں تمہارے اوپر اسی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے مقاصد بھی بیان فرما دیے گئے ہیں۔ فرمایا وَلِكُلٍّ، اور ہر قوم کے لیے وجہتن، ایک سمت مقرر ہے، یعنی ہر قوم کے لیے ایک قبلہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہم نے بنا دیا ہے، ہوا مولیہا، وہ اسی کی طرف منہ کرتی ہے، فاستبقوا الخیرات، پس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیاں کرنے میں، اینما تکونوا، تم کہیں بھی ہو، یأتی بکم اللہ، لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ جمیعا، تم سب کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں، فولی، تو موڑ لیا کریں، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، یعنی آپ جہاں کہیں بھی ہوں، نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز پڑھتے وقت اپنا رخ قبلہ شریف کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک یہی الحق، حق ہے، میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، اما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔
ومن حیث خرجت، اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلیں، فولی وجہک، تو موڑ لیا کریں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، اور اے مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو، فولو وجوہکم شطرہ، تو پھیر لیا کرو اپنے منہ اسی کی طرف۔ لئلا یکون، تاکہ نہ رہے للناس، لوگوں کے لیے، علیکم تمہارے اوپر، حجتن کوئی اعتراض کی گنجائش، الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو نا انصافی کریں ان میں سے۔ فلا تخشوہم، پس تم نہ ڈرو ان سے، وخشونی، مجھے سے ڈرا کرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِی، تاکہ میں پورا کر دوں اپنا انعام، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہو۔ کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے اندر، تمہارے پاس، رسولا منکم، ایک رسول جو تمہیں میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ویعلمکم، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ایسی باتوں کی، ما لم تکونوا تعلمون، جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے۔ فاذکرونی، سو تم مجھے یاد کیا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، واشکروا لی، اور شکر ادا کیا کرو میرا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اب ذرا محاورہ ترجمہ اور وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر قوم کے لیے ایک سمت مقرر ہے جس کی طرف وہ منہ کرتی ہے۔ پہلے جتنے بھی قومیں آئی ہیں، جتنے بھی ادیان کو ماننے والے، اللہ رب العزت کے ماننے والے جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قبلے متعین کیے تھے، تو تمہارا بھی ایک قبلہ متعین کر دیا گیا ہے، خانہ کعبہ شریف، تو اب اس پہ کسی کو اعتراض کرنے کی کیا گنجائش ہے اس میں؟ جس طرح پہلے لوگوں کے قبلے ہوا کرتے تھے، اللہ نے تمہیں بھی حکم دے دیے، تمہارا بھی قبلہ ہو گیا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ علیہ ایمان کو بھی، اور جو اس وقت اعتراضات کرنے والے یہودی تھے انہیں بھی کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں کوئی بحث و تکرار کے لائق نہیں ہیں، جی پہلے قبلہ ادھر تھا، اب کیوں ادھر ہو گیا؟ بات ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، بات ختم ہو گئی، اب اس یہاں بال کی کھال اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل جو کرنے کا کام ہے ادھر توجہ دو۔ اصل کرنے کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری۔ اصل کرنے کا کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں نیکیاں کرنا۔ تو اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو جو آگے بڑھنے کا میدان ہے وہ نیکی کا میدان ہے، وہ تقوی کا میدان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا میدان ہے، وہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے خدمت خلق کا میدان ہے، لوگوں کا نفع کرنے کا میدان ہے، اور اپنی آخرت سنوارنے کا میدان ہے۔ تو فرمایا ان بحثوں کو چھوڑو اور آؤ نیکی کے راستے کی طرف، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے راستے کی طرف۔ فاستبقوا الخیرات، بس آگے بڑھ جاؤ دوسروں سے نیکیوں میں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا، آخر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو ہمارے پاس جو تمہارے اعمال چلنے والے ہیں وہ تمہارا ایمان اور تمہارے نیک اعمال ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام، اور جہاں سے بھی اب باہر نکلیں تو موڑ لیا کریں، یعنی نماز کے وقت اپنا مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، اور یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے غافل نہیں ہے۔ یعنی مدینہ طیبہ میں ہونا ہے پھر بھی تمہارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، مکہ مکرمہ میں ہونا ہے پھر بھی تمہارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، باہر سفر میں نکلے ہوئے ہو پھر بھی تمہارا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، یہی حق ہے۔ اب یہ تقیدیں کیوں کی جا رہی ہیں کہ جو یہودی اعتراضات کر رہے ہیں اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ڈھولنے نہ لگے، مسلمان پکے ہو جائیں، ان کے دل متزلزل نہ ہوں۔ فرمایا یہی حق ہے، اللہ کا حکم آ گیا، اب تم نے یہی کرنا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ باہر نکلے تو موڑ لیا کریں اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مسلمانوں جہاں کہیں بھی تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اسی کی طرف۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم بھی کہیں پیچھے نہ ہٹ جاؤ، کسی وقت اپنا منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف کر دیا اور کبھی مسجد اقصیٰ کی طرف کر دیا، تو پھر لوگوں کے لیے اعتراض کرنے کی گنجائش نکلے گی۔
لیکن تم جب پکے ہو جاؤ کہ تمہارا آپس کا اتفاق و اتحاد ایک قائم رہے گا تو پھر کسی دوسرے کو تمہارے اوپر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ یہ معاملہ آج مسلمانوں کا ہے۔ آج جتنے بھی بے دین لوگ اور غیر مسلم طاقتیں مسلمانوں کے اوپر اعتراضات کر رہی ہیں، بلکہ مسلمانوں کے بہانے اسلام کے اوپر اعتراضات کر رہی ہیں۔ اب اس میں یہی ہے نا کہ ہمارا اپنا اسلام کے اعتقادات کے اوپر، اسلام کے اعمال کے اوپر اب ہماری جو عمل کی پوزیشن ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے خود ہی اپنے دین کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے، تو غیر مسلموں کو تو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر اسی بہانے وہ ہمارے جو کچے مسلمان ہیں انہیں رائے راست سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھے نا کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا بار بار کہ تمہارا رخ مسجد حرام کی طرف ہونا چاہیے، تمہارا رخ قبلہ شریف کی طرف ہونا چاہیے، تم جہاں کہیں بھی ہو اسی کے اوپر قائم رہو، اسی کے اوپر تمہارا اتحاد رہنا چاہیے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو تمہارے اوپر اعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہ مل سکے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ناانصافی کریں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے تو کوئی گنجائش نہیں ملنی چاہیے، تم اپنی جگہ پہ قائم رہو۔ ہاں جو بندہ حد سے بڑا ہوا ہے، سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اور سمجھنے کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، تو وہ اگر اعتراض کرتا رہے تو وہ جانے اور ہم جانے۔ پھر آگے مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرا کرو۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی بڑی ہمیں پرابلم ہے کہ نیک اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، اور برے کاموں کا خاتمہ کرنے سے رک جاتے ہیں، برادری کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہی اس مقام پہ یہی بات چل رہی ہے نا، بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ تم نے اپنا منہ قبلہ شریف کی طرف ہی کر کے نماز پڑھنی ہے، مجھ سے ڈرو، لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو، لوگوں کے اعتراضات سے نہ ڈرو۔ تو یہ مسلمانوں کے کمزور ایمان کی نشانی ہے کہ رسم و رواج کے خلاف، جو غلط رسم و رواج ہیں ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، غلط ماحول کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، گرد و نواح میں جتنی خرافات پھیلی ہوئی ہیں ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، اور کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، جو ان کے متبادل نیک نظام ہے انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی۔ تو اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس طرح کے معاملات میں یہ رہنمائی کرتے ہوئے فرما دیا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو۔ اللہ تو مالک تو اللہ ہے نا، رزق تو دینے والا اللہ ہے، عزتیں تو اللہ نے عطا کی ہیں، زندگی تو اللہ کی دی ہوئی جی رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی کامیابی اللہ رب العزت کی کرم نوازی پر ہی منحصر ہے۔ تو فرمایا ان سے نہ ڈرو، یہ تو چند روزہ زندگی ہے، چند لمحات کی بات ہے، گزار دو انہیں ڈٹ کے۔ تو فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرا کرو، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں پورا کر دوں تم پر اپنا انعام، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر ثابت قدم رہ سکو۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے پاس رسول جو تم میں سے ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہاری توجہ صرف اس رسول مکرم کی طرف ہونی چاہیے، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت و فرما برداری کی طرف ہونی چاہیے۔ اب دیکھو میں نے کیوں بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تمہیں پڑھ کے سناتا ہے ہماری آیتیں، قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنو، قرآن سمجھو، قرآن سیکھو، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ اسی دل کی صفائی کو جو اذکار کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے توجہ کرنے سے ہوتی ہے، عبادات کے ذریعے ہوتی ہے، اسے احسان بھی کہا جاتا ہے، اسے تصوف بھی کہا جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن بھی سمجھاتا ہے، اور قرآن پڑھاتا بھی ہے، اور قرآن کے جو معنی و مطالب ہیں وہ بھی سمجھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسے باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آگے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ اب یہ نماز ہے، تلاوت قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، یہ سب اللہ کو یاد کرنے کے راستے ہیں۔ فرمایا چھوڑ دو ان یہودیوں کو، ان کے اعتراضات کو، یہ جو شوشے چھوڑ رہے ہیں انہیں چھوڑ دو، میری طرف توجہ رکھو، میرے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کی طرف توجہ رکھو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یہ انعام دوں گا کہ
میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، میری توجہ تمہارے اوپر رہے گی، میری کرم نوازی تمہارے اوپر رہے گی. فاذکرونی اذکرکم، سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کیا کرو. ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کیا کرو. اب یہ جو آج آیات طیبات کا ہمارے درس کا مجموعہ تھا، کتنی ہدایت اور حکمت کی اور عمل کی باتیں اس سے ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.